دنیا میں پہلی مرتبہ دو نیوکلیئر آرم کنٹریز نے لڑائی میں ایک دوسرے کے خلاف ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی نہ صرف میدان جنگ کے اصول بدل رہی ہے بلکہ ساؤتھ ایشیا میں ایک نئے خطرے کی نشاندہی بھی کر رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ چند روز کے دوران شدید کشیدگی اور جنگ کا ماحول بنا رہا، جس کا خاتمہ 10 مئی کو سیز فائر پر ہوا۔ اس دوران دونوں ملکوں نے روایتی اسلحے کے ساتھ ساتھ ڈرونز کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ لاہور، راولپنڈی اور کراچی سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں بھارتی ڈرونز پرواز کرتے نظر آئے اور متعدد ڈرونز کو گرایا بھی گیا۔ اسی طرح بھارت نے بھی مقبوضہ کشمیر میں کئی پاکستانی ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ڈرونز کا استعمال پریسیشن اسٹرائک کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی انتہائی درستگی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے۔ ماہرین کے مطابق یہ ڈرونز بنیادی طور پر نگرانی اور دشمن کی تنصیبات کو ٹریک کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کی لوکیشن کا پتہ لگا کر انہیں میزائل وغیرہ سے تباہ کیا جا سکے۔ لیکن اصل خطرہ ان ڈرون سے ہے جو خود بھی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے پاس کس طرح کے ڈرونز ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت اپنی فوجی قوت میں ڈرونز کو تیزی سے شامل کر رہا ہے۔ اس وقت بھارت کے پاس زیادہ تر اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں، جیسے IAI سرچر، ہیرون، ہارپی اور ہیروک۔ ہارپی اور ہیروک کو کاماکازی یعنی خودکش ڈرون بھی کہا جاتا ہے، جو نہ صرف ہدف کا سراغ لگا سکتے ہیں بلکہ خود ہی اس پر گر کر پھٹ جاتے ہیں۔ پاکستان پر حملوں میں بھی بھارت نے ان ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ بھارت نے حال ہی میں امریکہ سے MQ-9B پریڈیٹر ڈرونز خریدنے کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ ڈرونز 40 گھنٹے تک پرواز کر سکتے ہیں اور 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ڈرونز ملنے کے بعد بھارت کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت سوارم ڈرون ٹیکٹکس یعنی درجنوں چھوٹے ڈرونز ایک ساتھ لانچ کرنے کی حکمت عملی پر بھی کام کر رہا ہے تاکہ دشمن کے دفاعی نظام کو مفلوج کیا جا سکے۔ لیکن پاکستان اس کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے؟ پاکستان کے پاس ایک ایکسٹینسو اینڈ ڈائیورس ڈرون فلیٹ ہے، جس میں چینی ساختہ CH-4، ترکیہ کے بنائے گئے بیراکٹر ایکنسی اور مقامی طور پر تیار کردہ براق اور شہپر ڈرونز شامل ہیں۔ براق اور شہپر پاکستان کی مقامی دفاعی صنعت کی ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان اب اپنے خودکش ڈرونز بھی تیار کر رہا ہے، یعنی ایسے ڈرونز جو اپنے ہدف کے قریب جا کر دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ بھارت اور پاکستان کے درمیان لڑائی کے دوران ڈرونز کا استعمال پہلی مرتبہ ہوا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ڈرونز کی صورت میں جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں ایک نیا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ ان سے کہیں بھی حملہ کرنا آسان اور انہیں ٹریک کرنا مشکل ہے۔ تو آپ ڈرونز کو کتنا بڑا خطرہ سمجھتے ہیں؟ کیا مستقبل میں جنگیں ڈرون سے لڑی جائیں گی؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور ہمارے چینل ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔